الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إليكم من الدنيا الثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا آپ کو دنیا میں، اتنا بلند مقام دیا۔ یہاں پر میں نے بات ختم کی تھی اور اسی کو معراج کہتے ہیں۔ جو فلسفہ معراج تھا وہ کیا تھا؟ وہ سب کچھ پچھلے جمعے پہ بیان ہوا کہ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ پہلے پتھر سے لے کر ہجرت مدینہ تک وہ جتنی بھی تکالیف دی، وہ جتنے بھی دور تھے، وہ فلسفہ معراج تھا۔ کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی ہوں ورود صحرا، کبھی ہوں مسافر تنہا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ تھا وہ فلسفہ معراج۔ کبھی طائف کی وادیوں میں، کبھی مکہ کے پتھریلے پہاڑوں کی سگلاخ وادیوں میں، کبھی قبائل کی طرف، کبھی بکریوں کے چرواہوں کے پاس، کبھی قافلوں کے پاس، اور جواب کیا مل رہا ہے؟ ہم آپ کو نہیں مانتے۔ جواب کیا مل رہا ہے؟ پتھر مارا جا رہا ہے۔ جواب کیا مل رہا ہے؟ آپ کو آپ کے جسم اطہر کا لہو بہایا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ میرے حبیب اب میں آپ کو اپنا دیدار کرواؤں گا، جو آپ کے زخموں کا مداوع ہوگا۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بلا لیا۔ اب کیوں بلایا؟ اس کے دو مقصد تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ ایک رات میں بندہ پہنچ نہیں سکتا، اس وقت سفر پاسبل نہیں تھا، نہیں ہو سکتا تھا ایک رات کے اندر، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ سبحان، کہ میں ہوں پاک، میں چاہوں تو میں کروا سکتا ہوں۔ اللہ نے کروایا۔ اب آپ جب جا رہے ہیں تو رستے میں جو چند چیزیں پیش آئیں، جن کو قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم آپ کو یہ سفر کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو چند نشانیاں دکھانی ہیں۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ آپ اوپر روانہ ہوئے، سفر شروع کیا تو نیچے سے ایک بڑھیا آواز دے رہی ہے، آپ کو آواز دی۔ ایک آپ نے دیکھا تو ایک بڑھیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی ہڈیاں، جسم اس کا کمزور ہو چکا ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آپ آگے چلتے رہے۔ پھر آپ نے اور بھی چند چیزیں دیکھی رستے میں۔ آپ نے ایک وادی دیکھی، وہاں پہ سبز درخت ہیں، پہاڑ ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں پر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں پر نماز پڑھی۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا تھا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بڑھیا جو آپ کو آواز دے رہی تھی، جو کمزور تھی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ دنیا تھی۔ کہ یا رسول اللہ دنیا کی عمر اب آپ کے بعد اتنی باقی ہے جیسے یہ بڑھیا مرنے کے قریب ہے۔ تو لہذا اس لیے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس کی طرف التفات نہ کریں۔ یہ پیغام ہے معراج کا کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوتا، اس کی دل سے اللہ دنیا کو نکال دیتے ہیں۔ اور جو جس جگہ پہ کہا گیا یا رسول اللہ نماز پڑھیں،
تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے مدینہ منورہ، یہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر انبیاء کی آپ امامت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد رفع السماء ہوتا ہے، یعنی آپ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، براق کو وہاں پر باندھ دیا جاتا ہے، اللہ کے امر سے ایک سیڑھی اترتی ہے صعود، اس پر آپ صعود کرتے ہیں آسمان کی طرف۔ اب وہ سیڑھی کیسی تھی، کس حیت کی تھی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، میں پاک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہیں، وجود سے پاک ہیں، خیالات سے پاک ہیں، اللہ اسباب سے پاک ہیں، لیکن یہ اسباب ظاہری طور پر دکھانے کے لیے تھا۔ اللہ کیا فرما رہے کہ میں پاک ہوں، میں لے جا سکتا ہوں۔ یعنی اگر دیکھیں سائنٹیفکلی تو بندہ اس لباس میں نالین پاک کے ساتھ، اس شلوار قمیض میں یا تہبند کرتے کے ساتھ تو فضا میں جا ہی نہیں سکتا، خلا میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہاں میں لے جا سکتا ہوں کیونکہ میں پاک ہوں ان چیزوں سے، اور میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کو پھر جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ یہ ہے وہ اس آیت کا دوسرا حصہ جس میں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ نشانیاں کیا تھی؟ وہ بار بار چیزیں آپ نے دیکھی۔ پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ دوسرے آسمان پہ گئے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو سلام کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ نے جواب دیا۔ تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، سلام کیا، نبوت کا اقرار کیا۔ چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، سلام کیا، نبوت کا اقرار کیا۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بھی نبی ہیں۔ چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو سلام کیا، آپ سے ملے۔ آپ جب روانہ ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نوجوان میرے بعد آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت جہنم میں ہے اور ان کی امت کی کثیر تعداد جنت میں ہے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سارے نبی آپ کی استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ آسمان پر داخل ہوتے ہیں، آگے نبی کھڑے ہیں، آپ کے استقبال کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ساتواں آسمان آیا تو ساتویں آسمان پہ فرشتے استقبال کے لیے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ جبریل امین آپ کو ایک طرف لے کر جاتے ہیں بیت المعمور، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی سفید سیاہ داڑھی ہے اور وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد خوبصورت لباس والے نورانی چہرے والے بچے ہیں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، پہلے آسمان سے لے کر چھٹے آسمان تک سارے نبی کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ یہ باپ کا مقام بتا رہا ہے آپ کو واقعہ معراج، کہ بیٹا اگر نبوت کے معراج پہ بھی پہنچ جائے اور نبیوں کا سردار بھی بن جائے تو بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ جائیں، آپ جاتے ہیں السلام علیکم، آپ جا کر سلام پیش کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، آپ کی پیشان انور پر بوسہ دیا۔ یہ ہے معراج کا پیغام کہ بیٹا اگر آفیسر بھی بن جائے تو باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بہت مالدار بھی بن جائے باپ باپ ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ابا جی تو انہوں نہیں پتہ، مینوں پتہ ہے، ہاں جی بابے نوں کہہ دا پتہ جی۔ یہ پیغام ہے معراج کا۔ میں نے گزشتہ جمعے پہ عرض کی تھی، یہ قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، عصر حاضر میں آپ کو معراج پیغام کیا دیتا ہے؟ یہ پیغام ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ پھر آگے سفر طے ہو رہا ہے، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، وہاں پہ چند ایک واقعات۔ جبریل امین آپ کے رفیق سفر ہیں، ایک جماعت کے پاس سے آپ گزرے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ جماعت کے پاس سے گزرے، ان کے بڑے بڑے سر ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک پتھر آتا ہے،
وہ سر پہ لگتا ہے، سر کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں وہ سر جو کچلا گیا تھا وہ پھر سے اس کا گوشت کٹھا ہوتا ہے، وہ سر بنتا ہے، پھر وہ پتھر آتا ہے، اس سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑتے تھے۔ حبب الیکم من الدنیا الثلاث، میرے نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں دنیا میں محبوب ہیں، الطیب خوشبو، والنساء پاک بیویاں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اور نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 2 باتیں، خوشبو سب کو پسند ہے، بیویاں بھی سب کو پسند ہے، لیکن بیٹی کو قتل کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ 1-2 بیٹیوں کی پرورش کر دے، پھر ان کو اچھی جگہ پہ بیاہ دے، پھر بیٹے اور بیٹی میں فرق بھی نہ کرے، انا وہوا کہاتین، میں اور وہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جس کی ہوئی ایک، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بھی ایک معراج کا پیغام ہے۔ سارے احکام زمین پہ اترے، جہاد، روزہ، حج، جتنے بھی احکام تھے زمین پہ اترے ہیں آسمان کی طرف سے۔ اور نماز ایسا تحفہ تھا کہ اللہ نے خود بلایا، ایک نظام بنایا، جو پیچھے پوری ہسٹری ہے، نظام بنایا، معراج پہ بلایا، پھر وہاں بلایا جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور کیا کہا میرے حبیب یہ میں تحفہ دیتا ہوں آپ لے کر جائیں، جس کو امت ساری چھوڑ چکی ہے۔ مسجدیں ویران ہیں آپ کی، بازار آباد ہیں، سینما گھر آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، آپ کے کھیل کے میدان آباد ہیں اور مسجدیں ویران ہیں۔ یہی وجہ ہے مسجدیں ویران ہیں تو ہاسپٹل بھی آپ کے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں تو کچہریاں بھی آپ کی آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں تو تھانے آپ کے آباد ہیں۔ اگر مسجدیں آباد ہوتیں اور کامل یقین ہوتا تو میں یا منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ہاسپٹل بھی آباد نہ ہوتے، کچہریاں بھی آباد نہ ہوتی اور تھانے بھی آباد نہ ہوتے۔ یہ مسجدوں کو ویران کیا تو گھر بھی ویران ہیں۔ تو میرے نبی نے یہ دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر آپ آگے بڑھے، ایک جماعت کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اور اس طرح نوچتے ہیں کہ ان کا گوشت اتر جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ میرے دیس میں، میری سوسائٹیز میں، میرے محلے میں کس گھر میں غیبت نہیں ہوتی؟ ہم تو بڑے تلذذ سے سنتے ہیں، ہم تو بڑے کان لگا لگا کے سنتے ہیں کسی کی بات۔ کسی کو ڈسکس کرنے سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی کو ڈسکس اس کی اصلاح کے لیے نہیں کرتے، ہم اس کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت، الغیبہ اشد من الزنا، میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے سخت ہے۔ یہ بھی معراج کا پیغام ہے کہ غیبت چھوڑ دو۔ پھر آپ آگے بڑھے اور ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور پیٹ اتنے کہ جیسے کمرہ نما ہوتا ہے، غار نما یا گنبد نما مختلف کتابوں میں۔ تو ان کے اندر سانپ ہیں اور وہ سانپ اندر سے پیٹ کو کاٹ رہے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ سود دینے والے ہیں یا سود لینے والے ہیں، اور یہ سود خور طبقہ۔ آپ دیکھیں ہمارے سود کی بلڈنگیں کتنی بلند و بالا ہو رہی ہیں۔ یہ بھی معراج کا پیغام ہے کہ سود سے توبہ کریں، توبہ کریں، اور یاد رکھیں کہ جو حرام ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہو کے آتا ہے، بہت جلدی آتا ہے، اور جو حلال ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ لہذا کثرت کو نہیں برکت کو تلاش کریں، زیادتی کو نہیں سکون کو تلاش کریں۔ حرام بہت ہوگا، حرام بہت خوبصورت ہو کر آئے گا، حلال مشقت سے آئے گا، لیکن اس میں جو سکون ہوگا وہ اسی کو پتہ ہے جو اس کے تلذذ کو جو حاصل کرتا ہے۔ اور پھر آپ آگے بڑھے، آگے ایک جماعت یہ ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ وہ نشانی ہے۔ آپ آگے بڑھے تو ایک جماعت کو دیکھا، اس کے
ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے کینچیوں کے ساتھ، اور یوں اس کے یہ لبوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ آدمی پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مالا یقولون ما لا یفعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے، یا یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو فسادی خطیب بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، جنہوں نے قوم میں فساد پھیلا دیا۔ پہلے تو دیکھیں اب ہر طرف ہی فساد ہے، خطیبوں میں بھی فساد ہے، حکمرانوں میں بھی فساد ہے، قوم کدھر جائے؟ قوم تو بٹ گئی، اس پہ بات نہیں کرتا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی معراج کا ایک پیغام ہے کہ ہم جو کہیں وہ کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بہت آپ وصیتیں کریں، بہت نصیحتیں کریں، لیکن آپ کا کردار کچھ اور ہو، آپ کا عمل کچھ اور ہو، تو اس کو بھی سزا کے طور پہ دکھایا گیا۔ پھر آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت اس کے سامنے بہت اچھا، ایک طرف پاکیزہ گوشت ہے، ایک طرف بدبودار گوشت ہے، اور وہ پاکیزہ گوشت کو دیکھ چھوڑ کے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کا ارتکاب کرتے تھے، یہ زانی ہیں، جن کے پاس پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، ان کو چھوڑ کے وہ شراب خانوں پہ جاتے تھے، وہ غلط جگہوں پر جا کر اپنی ہوس کو پورا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک جماعت ہے وہ ننگی ہے، اس کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر گوشت کے بدبودار چیتھڑے ہیں، اور وہ زمین سے گند پھوس اٹھا اٹھا کے بدبودار جہنم کا کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اور ان جانوروں کی طرح نیچے چر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مالدار لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہ معراج کا پیغام ہے، یہ ہیں وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے۔ پھر آپ کو جنت دکھائے گی، جنت دیکھی تو وہاں سے ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا جنت کا ایک محل ہے، وہاں پر ایک نوجوان خوبصورت حور بیٹھی وضو کر رہی ہے تالاب پہ، اس نے سبز جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ سبز جوتے بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کی جنت کی حور ہے۔ پھر آگے رفع سما ہوتا ہے کہ آپ آگے جاتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہ پوری سورہ یہ وہ نقشے کھینچ رہی ہے۔ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو جبریل امین رک جاتے ہیں کہ اصلا میں آگے نہیں جا سکتا، میری حد یہاں تک ہے، آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ آگے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اور حبیب اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر سجدہ کیا، اللہ کی تعریف کی، اور اللہ نے مجھے جواب سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مقام ہے اللہ کا، کیا مقام میرے اور آپ کے نبی کا کہ جن کو براہ راست اللہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کر دے تو اس کا کتنا سینہ فخر سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون سلام کر رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ہر ایک چیز کا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حبیب میں رب کائنات آپ پر سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کی اور حبیب اللہ کی ملاقات ہے۔ ملاقات کیسی ہے؟ وہ ایک نور کے پردے ہیں۔ اب آگے اختلاف ہوتا ہے آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ ملاقات تھی وہ ایسی تھی کہ خود رسول اللہ سن رہے ہیں، اللہ سنا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو تحفہ ملا۔ بس آخری بات، نماز کا تحفہ ملا جو معراج پہ اللہ نے خود دیا کہ میرے حبیب آپ کی امت کا یہ تحفہ ہے۔ اور ایک
وہاں پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان آیات کا کیا مقام ہوگا اور نماز کا کیا مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر تحفے میں دی۔ یہ معراج کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کر لیں۔